کیا سعید الفطرت لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام پاکیزہ اور مقدس آل و اصحاب پر۔ ٹیچنگز آف اسلام کے ساتھ اویس محمد قاضی۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب پھانسی کے پھندے کے قریب کیا گیا، آپ نے وہاں پر چند اشعار پڑھے۔ بعد میں حضرت خبیب کی زبان پر اپنے قاتلوں کے لیے بے اختیار یہ بد دعا جاری ہو گئی: اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، او کما قال، کہ اے اللہ ان میں سے ہر ایک پر اپنا قہر نازل کر، ان کو پراگندہ کر کے ہلاک کر، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مشرکین نے جب حضرت خبیب کی بد دعا کو سنا، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ان میں سے اکثر پہلو کے بل زمین پر لیٹ گئے، بعض ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے، کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگنے لگے، بعض درختوں کی آڑ میں چھپنے لگے، کیونکہ یہی طریقے ان کے نزدیک بد دعا سے بچنے کے تھے۔ لیکن یہ منظر اتنا عبرتناک اور درد انگیز تھا کہ اس موقع پر موجود لوگوں کو طویل مدت تک یاد رہے گا۔ اس بد دعا کے بعد حضرت خبیب نے پھانسی کا پھندا خود اپنے گلے میں ڈال لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اگر موت ملتی ہے تو اس کو ہم آگے بڑھ کے گلے سے لگائیں گے۔ مشرکین نے جب حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا تو ان کو پکار کر اور قسم دے کر پوچھا: کیا تمہیں پسند ہے کہ محمد تمہاری جگہ سولی پر ہوں اور تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے؟ جناب خبیب نے فوراً جواب دیا: خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد الرسول اللہ کے پائے اقدس میں کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ اس کے بعد کفار نے حضرت خبیب کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی آخری کوشش کی، لیکن حضرت خبیب نے اس کو بھی ناکام کر دیا۔ ظالموں نے آخر کار سولی کا رسہ کھینچ دیا اور ان کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا۔ اس وقت حضرت خبیب کی زبان پر یہ آیت مبارکہ جاری ہوئی: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اب مشرکوں نے اس مرد مومن کے جسم پر نیزے چبونے شروع کر دیے۔ دفعتاً حضرت خبیب کا منہ قبلہ رخ ہو گیا، ابھی رمق جاں باقی تھی۔ فرمایا: الحمدللہ، اس نے میرا منہ اپنے گھر کی طرف پھیر دیا۔ کفار حضرت خبیب کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ حضرت خبیب کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیں، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر ایک مشرک نے ان کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس وقت ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری تھا۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد مشرکین نے اس شہید راہ حق کی لاش کو سولی پر ہی لٹکتا چھوڑ دیا۔ حضرت خبیب نے اپنی شہادت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ ان کے حال کی خبر اپنے حبیب کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اتنی قربانیاں دینے والے بندے کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور حضور کو اسی وقت اس سانحہ جاں گداز کی اطلاع وحی کے ذریعے دی۔ حب النبی حضرت زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس وقت مجلس نبوی میں حاضر تھا۔ آپ پر یکدم آثار وحی ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا: خبیب کو اہل شرک نے شہید کر دیا ہے اور جبریل میرے پاس ان کا سلام لائے ہیں۔ جناب خبیب کی شہادت کے چند دن بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: کون شخص ہے جو خبیب کی لاش کو سولی سے اتارے اور جنت کا حقدار بن جائے؟ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود بیک وقت اٹھے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ کام ہم کریں گے۔ چنانچہ دونوں چھپتے چھپاتے مکہ پہنچے۔ جب رات کو خبیب کے مقتل میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش سولی پر بالکل تر و تازہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسی دن واصل بحق ہوئے ہیں۔ ان کا ہاتھ اپنے زخم پر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا، حالانکہ ان کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ حضرت زبیر نے لاش کو سولی سے اتارا اور اسے اپنے گھوڑے پر رکھ کر حضرت مقداد کے ہمراہ مدینہ کا رخ کیا۔ صبح ہوئی تو قریش کو کسی ذریعے سے اس واقعے کا علم ہو گیا، چنانچہ بہت سے مسلح مشرکین اونٹوں پر سوار ہو کر ان حضرات کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ حضرت زبیر نے ان کے قریب پہنچنے پر حضرت خبیب کی لاش کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ زمین فوراً اس لاش کو نگل گئی۔ اللہ اکبر! اسی وجہ سے حضرت خبیب کو بلیع الارض کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو حضور بہت مسرور ہوئے۔ اب حضرت زبیر قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور للکار کر کہا: مشرکین قریش، تمہیں ہم پر دعویٰ بولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں عوام کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسا ہوں؟ یہ میرا ساتھی شیر بیشہ شجاعت مقداد بن الاسود کندی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔
اگر تم تیروں سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم بھی تیروں سے لڑیں گے، تلواروں سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم بھی تلواروں سے لڑیں گے، واللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم تمہیں اپنے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ مشرکین قریش نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو مرنے مارنے پر آ گئے ہیں تو ان سے تعرض کیے بغیر مشرکین قریش واپس چلے گئے۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم دونوں پر فخر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب اور غزوہ رجی کے دوسرے شہیدوں پر ہزاروں سلام۔ انہوں نے اپنے خون سے صفحۂ تاریخ پر استقامت و عزیمت کی ایک ایسی داستان رقم کی جو قیامت تک قلوب مردہ میں ایمان اور یقین کی حرارت پیدا کرتی رہے گی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔